بیسڈ ہونے چاہیے. کبھی بھی پروگرام آپ ایسے نہیں کر سکتے. آپ کا دیکھیں میں آپ کو میں اپنی کلینک میں آپ کو ایک کنسلٹیشن دیتا ہوں, وہ آپ تک رہتی ہے. میں آپ کو کیمرے پہ اور مائک پہ آپ کو ایک کنسلٹیشن دے رہا ہوں, پتہ نہیں آپ کے کتنے ویور دے رہے ہیں. اس کا انفلوئنس بہت برا بھی پڑ سکتا ہے اور اچھا بھی پڑ سکتا ہے, اور آپ کو صحیح ریسرچڈ ایویڈنس بیسڈ آپ کو بات کرنی چاہیے. اپنے ذہن سے نہیں کرنی چاہیے, اور آپ کو لوز ٹاک نہیں کرنی چاہیے. آپ کے تو مطلب آپ کو خود پتا ہے کہ اینکرز کس قدر لوز ٹاک کر رہی ہیں. ابھی یہ بوجھا ایئر لائن کی فلائٹ کو آپ دیکھ لیں جو پروگرامز کر رہے ہیں. ہر آپ کا اینکر مجھے لگتا ہے کہ وہ ایروناٹیکل انجینئرنگ میں PhD اس نے کی ہوئی ہے. وہ کہہ رہا ہے جی یہ نہیں وہ نہیں. بھائی ٹیکنیکل یہ چیزیں ہیں, آپ کنفیوز نہ کریں قوم کو. یہ ٹیکنیکل لوگوں پہ رہنے دیں پلیز. میں تو اپنے پروگرام میں آپ سے لے رہا ہوں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, تبھی تو ہیلتھ میں کر رہا ہوں اور آپ ہی سے لے رہا ہوں. دیکھیں پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. آپ شام کو میں نے پروگرام دیکھے, آپ بھی دیکھ لیجئے گا کہ ہر بندہ PhD ایروناٹیکل انجینئرنگ سے بنا ہوا ہے. اسی طرح جب PIC کا ایشو ہوا تو یہ لگ رہا تھا کہ سارے ہی فارماسسٹ ہیں اینکر ہمارے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ دیئر اینکر کا کام یہ ہے کہ دوسروں کو وہاں پہ صرف سوالات دے یا انفارمیشن دے یا انفارمیشن. اور میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہوں گا میڈیا ایک کیمرہ ہے. میڈیا ایک کیمرہ ہے, وہ فوٹو دے, اس کو انٹرپریٹیشن یعنی میڈیا بھی اپنا کردار کو بہتر کرے, آپ اس کو, اور میڈیا اپنا رول مثبت کرے. اچھا ڈاکٹر اجاز آپ یہ بتائیے گا کہ میں نے ایک شروع میں ان کو بھی پرپوزل رکھی اور آپ جاننا چاہتا, بلکہ پرپوزل نہیں تھی, ایک سجیشن بھی تھی اور ایک رائے بھی تھی. یہ عوام کی ہم مینٹل سٹریس کی بات کرتے ہیں, ہیلتھ کی بات کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر پاکستان ہے تو اس میں وہ لوگ جو ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئر, جو سینٹر میں ہیں, پاور میں ہیں, سابق اقتدار, سابق اختیار, بیوروکریسی میں ہو, جرنیل ہوں یا کوئی بھی ہوں, ان کو بھی مینٹل سٹریسز ہیں, لیکن ان کو کوئی چیک نہیں کرتا. ایک مینٹل سٹریس کا آدمی, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ مینٹل سٹریس میں مبتلا ہے اور ایک پورے ڈپارٹمنٹ کو چلا رہا ہے, یا اس کے نیچے پولیس کا ایک آفیسر ہے اور مینٹل سٹریس میں ہے, تو وہ تو نیچے جو ڈیسیژن کرے گا, اپنے نیچے لوگوں کے ساتھ جو کچھ سلوک کرے گا, وہ پھر عکاس ہوگا آگے جو بھی اس سے رزلٹ نکلیں گے. تو کیا ان کو بھی کوئی ہونی چاہیے کہ جناب؟ دیکھیں بڑی امپارٹنٹ بات کی آپ نے, اور بڑا اچھا ہوا کہ اس فورم پہ مجھے موقع ملا. یہ میرے دل کی آواز ہے جو آپ کو میں پہنچا رہا ہوں. کیونکہ زرداری صاحب کے بارے میں ایسی باتیں آئی تھی نا باہر کے. دیکھیں میری بات سنیں, بات صرف یہ ہے کہ کوئی بھی جو سیٹ آپ کو آفر کی جاتی ہے پبلک آفس بیئرز میں, اس میں آپ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے سچویشنز کو, سٹریس کو, پریشرز کو مینیج کرنا ہوتا ہے, اور پھر آپ کے ڈیسیژنز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتے ہوتے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بدل سکتے ہیں. وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں, وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں. جب یہاں پہ چھوٹی چھوٹی ساری دنیا میں جو بھی جابز آفر کی جاتی ہیں, اس میں باقاعدہ آپ کی ایک سائیکیٹرک ایویلویشن کا پرفارما ہوتا ہے, اور باقاعدہ آپ کی ایویلویشن ہوتی ہے کہ آپ ویدر یو آر مینٹلی فٹ فار دس جاب اور ناٹ, اور پھر ریویو ہوتا رہتا ہے. وہ ہر سال آپ کا ریویو ہوتا ہے کہ آپ کی جو مینٹل فزیکل ہیلتھ ہے وہ اس قابل ہے. لیکن بدقسمتی سے نہ ہمارے ججوں کی, نہ ہمارے جرنیلوں کی, نہ ہمارے پولیٹیشنز کی, نہ گورنروں کی, نہ چیف منسٹرز کی کبھی کسی نے یہ کوشش کی ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہماری پوری قوم کا مستقبل ہے, کیا وہ ذہنی طور پر, نفسیاتی طور پر وہ سٹیبل ہیں, وہ آیا اس چیئر پہ بیٹھنے کے اہل ہیں؟ تو بالکل آپ نے جو 100% یہی کہا ہے. میں تو یہاں پہ کہوں گا کہ ہر بندہ جس نے الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہے, ہر سیاستدان نہیں, صرف سیاستدان کو نہ آپ کہیں, ہر بندہ, آپ جوڈیشری میں جائیں تو فوج میں تو ہوتے ہیں نا ٹیسٹ, تو کیوں نہیں دوسری ہوتے ہیں. پولیس میں دیکھیں ہم لوگ ایویلویشن کر رہے ہیں آج کل. اب وہ لوگوں کو احساس ہوا ہے جب ان کے اپنے محافظ جو پولیس والے ہیں انہوں نے ریلیجیسلی اتنا فنڈامنٹلزم میں چلے گئے کہ انہوں نے گورنر صاحب کو مار دیا. یعنی جو حفاظت کر رہا تھا اسی نے اس کو مار دیا. کاش آپ نے اس سے پہلے اس کی ایویلویشن کی ہوتی سائیکیٹرکلی کہ آیا یہ اس قابل ہے کہ اس کو یہ ذمہ داری دے دی جائے کہ یہ گورنر کی جو ہے وہ حفاظت کرنے پہ رکھا جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ہماری جو اسمبلی ہے اس کو یہ قانون پاس کرنا چاہیے کہ یہ جتنے ہمارے آفس بیریئرز ہیں ان کی ہر سال جو ہے سائیکیٹرک ایویلویشن ہونی چاہیے, اور بہت جو ذمہ دار عہدے ہیں ان پر جانے سے پہلے ان لوگوں کی بالکل بورڈ سے یہ ریکمنڈیشن ہونی چاہیے کہ آیا وہ اہل ہیں یا نہیں ہے. آپ دیکھیں اب جوڈیشری میں کسی کو سزائے موت دے دیتے ہیں آپ, ایویڈنس بیس پہ ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ کی عقل دانش بھی تو ہونی چاہیے. اگر آپ صبح کوئی اینٹی ڈپریسنٹ کھا رہے ہیں یا آپ کوئی موڈ سٹیبلائزر کھا رہے ہیں اور ساتھ نوکری بھی کرتے جا رہے ہیں اور فیصلے بھی کرتے جا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. میں 100% یہ چاہتا ہوں, یہ میرے دل کی آواز ہے
کہ جتنے جو ذمہ دار ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو اس قوم کو آگے لے کے جا رہے ہیں یا اس ملک کو چلا رہے ہیں، ان کو بالکل مینٹلی اور فزیکلی فٹ ہونا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پروگرام میں تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں تشریف لائے. بڑی میں سمجھتا ہوں کہ تھاٹ پرووکنگ باتیں آپ لوگوں نے کی. ناظرین، آپ نے میرے شرکا کی باتیں سنی. یہاں مجھے اطالوی کہاوت یاد آ رہی ہے کہ بادشاہ ہو شطرنج کے کھیل میں یا پھر پیادہ، دونوں نے بالآخر ایک باکس میں جانا ہوتا ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ حکمران ہو یہاں کا یا پھر یہاں کا عام آدمی، دونوں کا آخری مقام کون سا ہے وہ دونوں کو یاد رکھنا چاہیے. لیکن یہاں بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان کے اندر جو مینٹل سٹریس چل رہا ہے اس حوالے سے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے جو بات کی کہ ہمیں کوالٹی ڈھونڈنی ہے، کوانٹٹی نہیں ڈھونڈنی. پاکستانی قوم میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، صرف کوالٹی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کوالٹی بہتر کریں گے تو یقیناً اس سے حالات بہتر ہوں گے. لیکن یہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجے گی. جہاں تبدیلی اوپر سے آ رہی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ نیچے والا یعنی فیملی سسٹم آپ کا جب اس طرف توجہ دے گا، گرومنگ کی طرف، تہذیب کی طرف، تربیت کی طرف، تو یقیناً پھر ایک معاشرہ ایسا وجود میں ضرور آئے گا کہ جہاں حکمران بھی اچھے ہوں گے اور پاکستان جس عذاب مسلسل میں مبتلا اسے ہم نکل سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اعجاز صاحب کا جو کہنا ہے کہ مینٹل اور فزیکل ہیلتھ جو خاص طور پر ان لوگوں کی جو صاحب اقتدار اور اختیار ہیں ان کی بھی لازمی چیک ہونی چاہیے ہر سال، کیونکہ ان کے کیے ہوئے ایک فیصلے جو ہیں اگر وہ بیمار ہے ذہنی طور پر، ان سے کوئی ایک شخص بھی، تو اس کا کیا ہوا فیصلہ کئی لوگوں کو ان کی زندگیوں کو عذاب مسلسل میں مبتلا کر دے گا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. میں آپ اور ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے رحمت، بھلائی اور بہتری کا باعث بنے. اپنے میزبان حسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.